میقات سے متعلق تین باتیں ذہن میں رکھیں. کچھ لوگ رہائش کے اعتبار سے کچھ لوگ ٹھہرنے والے ہوں گے مکہ میں، مکہ کے حدود میں. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو مکہ سے باہر ہوں گے لیکن میقات کے اندر ہوں گے. تیسرے قسم کے لوگ وہ کہاں ہیں؟ میقات سے باہر. یہ تینوں کے لیے الگ الگ احکام ہیں. جو لوگ مکہ کے حدود کے اندر داخل ہیں، مکہ کے حدود کے اندر داخل ہیں، مکہ میں رہائش پذیر ہیں، وہ اگر عمرہ کرتے ہیں تو حدود حرم سے نکلنا پڑے گا، حل میں جانا پڑے گا. حدود حرم سے نکلنا پڑے گا، حل میں جانا پڑے گا. یہ کس چیز کے لیے؟ عمرہ کے لیے، حج کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. ذرا دھیان سے ہماری بات پہ توجہ رکھیں گے. مکہ والے جب عمرہ کریں گے اور مکہ میں موجود ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ حل میں جائیں گے. ایک ہے حل، ایک ہے حدود حرم. دو الگ الگ چیز ہے. حدود حرم بولتے ہیں کس کو؟ حرمت والی جگہ کو. ایک حدود والا پاکیزہ اور مقدس علاقہ ہے، چاروں طرف خانہ کعبہ کے چاروں طرف کے علاقے کو حرم بولتے. حرم حرمت والی جگہ. حرم کا مطلب حرمت والی جگہ، پاکیزہ اور مقدس جگہ. یہاں پر گھاس کاٹنا بھی منع ہے، اتنی مقدس جگہ ہے. یہاں پر کسی قاتل کو بھی سزا نہیں دی جائے گی، اتنی مقدس جگہ ہے. اسی لیے اس کو حرم بولا جاتا ہے. اور ایک حل ہے، ہا لام حل. وہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حرم کے علاوہ، یعنی حلال ہے یہاں پر. حلال وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا، اپنی مرضی سے حلال نہیں. حل تو میقات، یہ جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف حدود حرم ہے، حدود حرم کے باہر والی جگہ کو حل بولتے ہیں. تو مکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں اگر وہ عمرہ کریں گے تو حدود حرم سے احرام نہیں باندھیں گے. کیا کریں گے؟ حل میں آ جائیں گے. اور چاروں طرف حل بنا ہوا ہے. جنوب میں آپ چلے جائیں، عرفات ہے، مینا، مزدلفہ. یہ کس میں داخل ہے؟ حدود حرم میں داخل ہے. دھیان سے سن رہے ہیں نا؟ آج دھیان سے سننا. مینا اور مزدلفہ کس میں داخل ہے؟ حدود حرم میں داخل ہے. اگر مکہ والا جنوب سے احرام باندھنا چاہے عمرہ کے لیے تو کہاں جائے گا؟ مینا سے نہیں باندھے گا، مزدلفہ سے نہیں باندھے گا، اس سے آگے چلا جائے گا. کیا اس سے آگے؟ عرفہ. عرفہ سے احرام باندھ سکتا ہے. اور یہ بہت زیادہ لمبا ہے، تقریباً 20 کلومیٹر پڑتا ہے. آسان ہے ادھر یا کیا کہتے ہیں اتر سائڈ میں، شمال میں. شمال میں کیا ہے؟ تنعیم، حی التنعیم، مسجد عائشہ جو سب سے زیادہ قریب ہے. کتنا کلومیٹر؟ تقریباً نہیں، صرف 5 یا 6 کلومیٹر ہے. 5 کلومیٹر صرف، سب سے اقرب یہ ہے. پھر ایک جانب جو ہے شمیسی پڑتی ہے، شمیسی سے بھی باندھ سکتے ہیں. دوسرے جانب جعرانہ. یہ چاروں جانب الگ الگ ہیں. تو یہ سب دوریاں لمبی دوری ہے. سب سے قریب جو ہے مسجد عائشہ ہے. تو مکہ والے مسجد عائشہ چلے جائیں، قریب ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں. یہ عمرہ کا مسئلہ بتایا. لیکن مکہ والے اگر حج کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اپنے ہی گھر سے. یہ دو الگ الگ حکم بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آج آنکھ کھول کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. مکہ والے اگر حج کا احرام باندھتے ہیں اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، ڈائریکٹ مینا چلے جائیں گے. تو ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو مکہ کے اندر حدود کے اندر داخل ہیں، ان کا حکم آپ کو بتا دیا. حج کے لیے الگ، عمرہ کے لیے الگ بتا دیا. اچھا، جو لوگ مکہ سے باہر ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں، جیسے اہل جدہ، ٹھیک ہے، طول والے، یہ لوگ جب حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، ان دونوں کاموں کے لیے کیا ہے؟ اپنی ہی جگہ سے احرام باندھیں گے. حج کے لیے بھی، عمرہ کے لیے بھی. یہاں پہ ہم لوگ اگر رہائشی اس جگہ پہ تو یہیں سے غسل کر کے احرام باندھیں گے اور عمرہ کے لیے بھی جائیں گے. حج کرنا ہو تو یہیں سے احرام باندھ کر کے حج کے لیے بھی جائیں گے. دونوں کے لیے اپنی رہائش سے ہی احرام باندھیں گے. بعض لوگ ایسا کرتے سمجھتے مسجد عائشہ بھی میقات ہے، چلو جدہ والے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں ایسا کہ وہاں بھی میقات ہے، چلو جعرانہ سے کر لیں گے، مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیں گے، یا آگے راستے سے کہیں احرام باندھ لیں گے. ایسا اگر کرتے ہیں تو پھر دم دینا پڑے گا. ضروری ہے کہ آپ اپنی جگہ سے، میقات کے اندر والے جس جگہ پہ ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، اسی جگہ سے احرام باندھیں گے اور احرام باندھ کر حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے. یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں. تیسرے قسم کے لوگ کون بتایا میں نے؟ جو میقات سے باہر ہیں. ٹھیک ہے، میقات سے جو لوگ باہر ہیں، اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے لازماً اپنی میقات سے احرام باندھنا ہے.